الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ صدق اللہ العظیم نویت سنت علیت کا درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صحابہ تامن ودا۔ بات چل رہی تھی ان آیات مبارکہ کی جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی کوششوں کا ذکر ہے۔ دینی دعوت سے قبل مکے یا عرب کے لوگوں کے جو عقائد و نظریات تھے ان کا بھی ذکر ہے۔ مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ان کے جو ماننے کا طریقہ تھا وہ عجیب سا تھا۔ ہر وہ آدمی جو توہم یا اندھ وشواس کا شکار ہے اس میں شرک کی بو ہے ضرور تھوڑی سی، بچا کوئی نہیں الا ماشاء اللہ، بس شرک کا آغاز دنیا میں پہلے بھی میں نے بتایا ہے، شرک کی شروعات دنیا میں نیک لوگوں کی تصویروں سے ہوئی ہے۔ شرک کا آغاز وہ لوگ ذہن میں رکھیں جو لوگ اپنے پیروں کی تصویروں کو اعتقاد سے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ شرک کی شروعات دنیا میں نیک لوگوں کی تصویروں سے ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز ہوئی، یہاں سے شرک۔ تصویروں کے لوگ تعظیم کرنے لگے اور جو بھی اس علاقے میں اس زمانے میں تعظیم کا طریقہ رہا وہ کرتے تھے، گویا تصویروں کو پوجنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجسمے بنا لیے، مجسمے پتھر کے، آج کل دیکھتے ہیں پتھر کے، مٹی کے، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے، سونے کے مجسمے آج کل یہاں کا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ چیز قوم سمود نے کی تھی، یہ قوم سمود کے زمانے میں۔ تو شروعات جو ہوئی وہ تصویروں سے ہوئی تھی۔ شرک کی شروعات دنیا میں کس سے ہوئی؟ نیک لوگوں کی تصویروں سے ہوئی۔ پھر تصویروں سے آگے بڑھے تو ان کے مٹی، پتھر، لوہے، تانبے، پیتل کے مجسمے بنائے۔ پھر اور آگے بڑھے تو انسان کو سجدہ کرنے لگے۔ یہ چیز نمرود کے زمانے ہوئی، انسانوں کو سجدہ شروع ہو۔ پھر انسانوں نے خدائی دعویٰ بھی کیا، یہ فرعون کے سجدہ بھی ہو اور خدائی دعویٰ بھی۔ پھر جانوروں کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، پھر جانوروں، پھر چلتے چلتے پیڑ پودوں تک کو لوگ خدا کا شریک کرنے لگے۔ تو مکے کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی مجسمے بنا لیے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اب میں اس جس آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اب میں اس کی طرف چل رہا ہوں، اس تمہید کے بعد۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں نہیں، اور ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں نہیں، اس لیے ہم نے ان مجسموں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں معافی یا تقرب کے لیے خدا مان لیا ہے، شریک مان لیا ہے، تاکہ یہ ہمارے کام آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ مدد کریں، اس لیے ہم انہیں خدا مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے شرکا مانتے تھے، اس کے شریک مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اب انہی لوگوں کے بارے میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے پیارے بھی ان مشرکوں سے ذرا فرمائیے کہ اپنے ان معبودان باطلہ یا اپنے ان بھگوانوں کو بلائیں جن کو وہ خدا تصور کرتے ہیں۔ یہ چونکہ یہ پیغام، یہ اعلان عام ہے، اس میں کسی ایک قوم خاص کی تخصیص نہیں ہے۔ یہودیوں نے عملی طور پر نہیں، ذہنی طور پر عزیر کو خدا مان لیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، بعض مشرکین نے فرشتوں کو۔ تو فرشتے بھی معصوم ہیں، عزیر علیہ السلام بھی معصوم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ پاک سے علیحدہ کر کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ جھٹکا جو کھایا ہے اولیاء اللہ کی توہین کرنے، وہ اسی طرح کا نقطہ تو کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ۔ یہ آیت مبارکہ اتری تھی اس زمانے میں جب مکے میں قحط پڑا تھا، قحط سوکھا پڑی، اور مکے والے جس زمانے میں بھکمری کا عالم تھا، جانوروں کے چمڑے بھگو بھگو کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، میں بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے جانوروں کی لید اور وہ بھی کھائی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تب اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سفارش کو آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ، یہ کوئی تم میں ان جد کو تم پوج رہے ہو، ایک بھی تمہاری پریشانی تم سے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب درن پریشانی، مصیبت، بیماری، قحط، سوکھا، ولا تحویلا، پھیر نہیں سکتے ہیں تم سے۔ ادھر سے آئی تو ادھر پھیر دیں، ادھر نہ آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے، اب کوئی آدمی کہے کہ یہ نبی کے بارے میں بھی ہے، ارے نبی نے تو پھیرے ہیں بادل، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، یہاں نہیں برسو گے وہاں برسو گے۔ تو انہوں نے خدا سے علیحدہ ہو کے نہیں پھیرے، خدا سے مل کے پھیرے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور کرنا ذرا، جنہیں تم نے خدا مانا ہے، یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ چیلنج عیسائیوں کو ہے، یہ یہودیوں کو ہے، یہ ان لوگوں کو ہے جن لوگوں نے نیک لوگوں کو خدا مان لیا یا نیک لوگوں کو خدا کا شریک کیا۔ غور کرنا، اس سے آج کل کے وہ سنی ہمارے ہم مسلک لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو بے وقت بے موقع اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بناوٹی پیروں کو بلاتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں۔ غور کریے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ ایک ایک جملہ چنا ہوا ہے، جن لوگوں کو جن اچھے لوگوں کو تم نے خدا مانا ہے، ان اچھے لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے سے اچھے لوگوں کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ خود طلبگار ہیں۔ انہوں نے خدا مان لیا ہے، ارے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے خود وسیلے کے متلاشی ہیں، وہ خود وسیلہ طلب کر رہے ہیں۔ یبتغون الی ربہم لانفسہم الی ربہم، طلبگار ہیں اپنے آپ کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وسیلے کے، قرب کے، تقرب کے، کہ ہم میں زیادہ قریب کون ہے۔
یہ اللہ کی آج کل تو یہ کہ ہم چوں دیگر نیست، ہم کسی کے پاس کیوں جائیں، ہم تو سب کچھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حالت نہیں تھی۔ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے ہیں اور اسی کو ذریعہ بناتے ہیں اپنی نجات کا۔ اس لیے آج ہمارے یہاں میل نہیں، ملاپ نہیں۔ اگر کسی اسٹیج پہ 10 مولانا یا 10 خانقاہوں کے سمجھے آپ پیرزادے آ جائیں تو ہر ایک گردن ٹیڑھی کیے بیٹھا رہتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ 10 تو 10 ٹیڑھی گردن کیے بیٹھے ہوں گے، ہم کسی سے کم نہیں۔ 10 امام اکٹھے کر لو آپ تو 10 ٹیڑھی گردن کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ یہ ہے قرآن کی باتیں، یہ ہے قرآن نے کیسے پکڑ اقرب ایہم اقرب۔ اور یہ جملہ جو ہے، جو اللہ والے ہیں وہ خود اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے طلب کر رہے ہیں کہ ہم میں اقرب کون ہے، ہم میں زیادہ قریب کون ہے، لا اسی کے دامن پکڑ لیں۔ ہم میں زیادہ نیک کون ہے، ایہم اقرب۔ یہاں پر عربی گرام ایہم جو ہے بعض لوگوں پر اس میں موصول ہے، الذی ہم اقرب الیہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہے، زیادہ قریب کون ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ غور کرنا ذرا، یا پھر ذرا غور کرنا ایک جملے پر، پتہ لگا خدا کی رحمت، خدا کی بخشش، خدا کی عنایت، خداوند قدوس کی عطائیں وسیلے ہی سے ملتی ہیں۔ ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں وسیلہ سلا کچھ نہیں، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ یہ بہت صاف آیت ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور کر دیا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اے بِالْوَسِيلَةِ، وسیلہ تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ غور کرنا، یہ وسیلے کے طلبگار ہیں کیوں؟ کہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں کون زیادہ قریب ہے، کون زیادہ قریب ہے، یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ آج کل ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس آدمی کا کام رکا ہوا ہوتا ہے اپنا کام بنانے کے لیے یہ تلاش کرتا ہے کہ حاکم کے زیادہ قریب کون ہے، انصاف کس کی بات، کون جی انصاف کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، افسر کے زیادہ قریب کون ہے، وزیر کے زیادہ قریب کون ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالی سلطان اعظم ہے، یہ پیغمبر اس کے وزیر ہیں، اور وزیر اعظم محمد الرسول اللہ ہے، سب سے زیادہ مقرب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اس لیے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ڈھونڈیں گے، قیامت میں بھی ڈھونڈیں گے، پیغمبر ڈھونڈیں گے، رسول ڈھونڈیں گے۔ یرجون ایسا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ وسیلہ تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، اس کی عنایت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ اکبر، اور وسیلہ چھوڑ کر ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ اگر وسیلہ چھوڑ دیا تو کہیں عذاب نہ مل جائے۔ عذاب ربک کان محذورا، اور تیرے رب کا ہے پیارے حبیب، تیرے رب کا عذاب تو بچنے ہی کے قابل ہے، ایسا ہی کہ اس سے بچا جائے، عذاب ایسا ہی کہ اس سے بچا جائے۔ پھر ایک بات بھیا تو آیت کے میں ترجمہ، سب سے پہلا وسیلہ، سب سے پہلا وسیلہ ہمارے آپ کے آقا رحمت عالم جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے پہلا وسیلہ۔ اور جو آخری بات، یہ بات میں اسی سے ملتی، آخری جملہ کہنا جا رہا ہوں اس میں، اور اللہ تعالی کے تقرب یا قربت کا یا قرب کا آخری مقام آپ ہیں۔ آپ غور کر رہا، اللہ تعالی کی قربت کا آخری مقام آپ ہیں۔ کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے زیادہ آگے بڑھا ہو۔ اور کہیے، کوئی خدا کی مخلوق میں ہوا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے
کہ جو خدا کی قربت میں آپ سے آگے بڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا آخری مقام آپ ہیں۔ ایک بات اور، دین ہو یا دنیا، دین کے کام میں، دنیا کے کام میں وسیلہ تلاش کرنا یا وسیلہ ڈھونڈنا یا وسیلہ اختیار کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے واجب ہے۔ ارے دنیا کے کاموں میں بلا وسیلے کس کے کام بنتے ہیں بتائیے؟ جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے ارے ڈائریکٹ مانگو، ارے ان سے پوچھو کہ تم ڈائریکٹ آئے ہو دنیا میں؟ دین کے کام ہوں یا دنیا کے کام ہوں، ہر کام میں وسیلہ جائز نہیں ہے، کام بنانے کے لیے وسیلہ واجب ہے۔ وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ ڈھونڈنا، وسیلہ اختیار کرنا واجب ہے، واجب۔ اور آخرت کے عمل کے لیے غور کرنا، عمل آخرت کے لیے غور کرنا، عمل آخرت کے لیے یا نجات آخرت کے لیے اور عمل آخرت کے لیے وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے، ضروری۔ نماز ایسا عمل ہے جو آخرت کے لیے ہے، روزہ ایسا عمل ہے جو آخرت کے لیے، ذکر، تلاوت، عبادت ایسا عمل ہے جو آخرت کے لیے۔ آخرت میں انہی اعمال سے نجات ہوگی، اور ان اعمال کی قبولیت، ان اعمال کو قبولیت کا درجہ دینے کے لیے بلا وسیلے کے ان اعمال میں قدر و قیمت بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور صحیح بات یہ، ہمارے آپ کے آقا کے علاوہ، چونکہ آپ آخری مقام ہے خدا کی قربت کا، ہمارے آپ کے آقا کے علاوہ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر فرشتے نے، ہر نیک صالح صلحاء علماء سب نے وسیلہ ڈھونڈا ہے، سب نے وسیلہ تلاشا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، یہ باتیں یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب گزشتہ اتوار کو جو میں نے آیت تلاوت کی تو اسی کو پھر میں نے بولا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے بتایا کہ آخری مقام آپ ہیں۔ ایک حدیث امام زہری ایک ایسے محدث ہیں جن کی سینکڑوں جن سے حدیثیں تو بخاری میں ہے روایت۔ امام زہری سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، جامع اصول میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قال جلس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتذكرون وهم ينتظرون خروجه۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام جب اپنے دنیا کے مشاغل سے فارغ ہوتے تھے تو پھر کتاب و سنت کا ہی مذاکرہ کرتے تھے، کبھی پیغمبروں کے بارے میں، کبھی رسولوں کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی مسائل کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، اس طرح سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اور وہ منتظر تھے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی آمد کے، کہ حجرہ مقدسہ سے حضور نکلے تو تب اپنے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ فخرج حتی دنا منہم، اللہ پاک کے پیارے حبیب تشریف لائے صحابہ میں، ان کے جب قریب ہوئے فسمع یتذاکرون، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مذاکرہ سنا۔ فسمع حدیثہم، تو جس حدیث یا جس بات کو وہ ذکر کر رہے تھے تو سنا۔ فقال بعضهم عجبا ان اللہ تعالی اتخذ من خلقه خلیلا، اتخذ ابراہیم خلیلا، وقال آخر ما بعجب من کلام موسیٰ۔ تو پیغمبروں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں خلیل بنایا ہے اپنا، اور وہ ابراہیم ہے جنہیں خلیل بنایا ہے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں، اپنے پیغمبروں میں ایک نبی سے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ہے جنہیں کلیم بنایا ہے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں عیسیٰ کو کلمت اللہ روح بنایا، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پیغمبروں میں صفی بنایا، وہ صفی اللہ ہے۔ فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جب تشریف لائے تو سرکار نے السلام علیکم صحابہ کو سلام کیا۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ۔ غور کریے،
تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا میں نے تمہاری ابھی گفتگو سنی اور تم حیرت و استعجاب میں مبتلا تھے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اور آدم کو صفی اللہ بنایا۔ سنو، بے شک حق یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، حق یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کی غلامی میں دیا ہے، انا حبیب اللہ ولا فقر، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، یہ کوئی فقر کی بات نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سنو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، ولا فقر، یہ کوئی فقر کی بات نہیں۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اور سنو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اولین و آخرین جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں ان پر اور جو میرے بعد آئیں گے ان پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل، سب سے اکرم بنایا ہے، ولا فقر، سب سے مکرم میں ہی ہوں اللہ پاک۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحْرِقُ حَلْقَةَ الْجَنَّةِ، اور سنو ایک بات اور سنو تو اپنے نبی کی، وہی شخص میں ہوں سب سے پہلے جو جنت کا حلقہ، جنت کی کنڈی کھٹکھٹائے گا، وہ میں ہی ہوں۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ، میری حرکت دینے سے اللہ پاک جنت کا دروازہ کھولے گا۔ فَأَدْخُلُهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَلَا فَقْرَ، تو سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا، اور جو یہ فقراء مہاجر ہیں، فقراء غریب مہاجر ہیں، یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ سب باتیں فخر کی نہیں ہیں، یہ بطور شکر۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا تذکرہ فخریہ نہیں ہونا چاہیے، تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرے، نیت شکر کی ہو، فخر نہ ہو، دوسروں پر بڑائی مطلوب نہ ہو۔ ایک حدیث میں اور آیا ہے، ان اللہ اختارنی علی الانبیاء واختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر مجھے چنا ہے، تمام پیغمبروں پر مجھے چنا ہے، اور میرے اصحاب کو تمام عالم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو چن لیا، پیغمبروں کو چھوڑ کر، اور میرے اصحاب میں 4 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں اور عثمان ہیں اور علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث، تیسری حدیث جو امام قتادہ سے مروی، بہت مشہور معتبر حدیث ہے، بہت امام انس سے روایت، حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ معراج کی رات سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جب براق لے کے آئے تھے تو، اور براق نے جب حرکت کی تھی تو اس وقت جملہ جو کہا تھا جبرائیل نے، بتانا اس جملے کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ افضل اور اکرم کوئی اپنی مخلوق میں بنایا ہی نہیں ہے، تو جبرائیل نے کہا تھا آل محمد تفعل ھذا، اے براق یہ حرکت تو محمد کے لیے کر رہا ہے، سن فما رکبک احد اکرم علی اللہ ماہ، ارے اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ مکرم کوئی بنایا ہی نہیں ہے، جو تیرے اوپر ان سے زیادہ مکرم کوئی بیٹھے گا۔ یہ ساری حدیثیں، یہ سارے بیانات اس بات کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا سب سے آخری جو وسیلہ ہے وہ آپ ہیں، آپ آخری مقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہمیں جن کا غلام بنایا ہے اور ان کا مقام تو یہ ہے، اب یہ ہمیں ذریعہ دیا کیوں گیا؟ اب ایک حدیث میں اور عرض کروں، حضرت جعفر ابن محمد، یہ حدیث بھی شفا فی حقوق المصطفیٰ، علامہ قاضی ایاز کی کتاب ہے، بہت سیرت کی معتبر کتاب ہے، اس میں موجود ہے حدیث۔ جعفر ابن محمد یعنی جعفر صادق، امام جعفر صادق ابن محمد امام باقر کے بیٹے، قریب غالباً چھٹے امام ہیں آپ،
اہل بیت کے یا طریقت کے چھٹے امام ہیں. یہ حدیث روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں علم اللہ اجزا خلقہ ان طاعتہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا، اور دوسرے یہ کہ بشری رنگ دے کے بھیجا، صورت انسانیہ میں بھیجا. وہ لوگ جو کہتے کہ ہماری ہی طرح بشر ہیں، ٹھیک ہے میں نے مانا بے شک بشر ہیں، بشر ہیں، اور بشر ہونا، کھانا پینا، نکاح مناکحت، بیماری، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں ایک بھی عیب نہیں ہے بشر کے لیے، ایک بھی عیب نہیں ہے. یہ بشریت کے جز ہیں یہ، لیکن یہ بشر بنایا کیوں گیا وہ چیز اس حدیث میں دیکھنا ہے. علم اللہ اجزا خلقہ ان طاعتہ. بڑی ظاہر بات ہے جس کو ہم پوجتے ہیں اسے دیکھا تو نہیں ہے، جس کے لیے ہم پیشانی جھکاتے ہیں اسے دیکھا ہے کسی عابد نے دیکھا ہے، جس کی ہم طاعت کرتے ہیں اسے دیکھا کسی نے نہیں. فرماتے علم اللہ اجزا خلقہ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا عجز دیکھ لیا، یعنی جان لیا، اللہ کو معلوم تھا کہ میری مخلوق عاجز ہے میری طاعت سے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا لِكَيْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ الصَّفْوَ مِنْ خِدْمَتِهِ. جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اس کا قرب حاصل کر نہیں سکتے. ہم ہیں جسم، سراپا جسم ہے، تو اس کی خدمت سے، اس کی عبادت سے ہم صفائی حاصل کر نہیں سکتے. وَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنسِهِمْ فِي الصُّورَةِ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنے بیچ ایک ایسی ذات قائم کی، ایک ایسی ذات قائم کی، غور کرنا، ایک ایسی مخلوق بنائی، ایک ایسی ذات قائم فرمائی جو ان کی ہی جن سے ہو، جن کو فیض دینا چاہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں، اپنی برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن بندے لیں کیسے؟ ہم ادنا ہیں، وہ اعلیٰ ہے، تو اسے ایک مخلوق قائم کی. من جنس فی صورت، جو صورتاً ان کی طرح ہے. غور کرنا، فی صورت، من جنسہم فی صورت. محمد رسول اللہ صورت میں ہماری طرح ہیں، لباس میں ہماری طرح ہیں، حقیقت میں ہماری طرح نہیں ہے. محمد رسول اللہ بشریت میں، صورت میں ہماری طرح ہے. من جنسہم فی الصورت وَأَلْبَسَهُ مِن نِعْمَتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں کا، اپنی رعافت کا، اپنی رحمت کا لباس پہنا دیا. وَأَلْبَسَهُ مِن نِعْمَتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ. اور اپنی نعمت کے خزانوں میں سے رعافت، غور کرنا، رعافت، غور کرنا، رعافت اور رحم کا لباس پہنایا. اللہ پاک کا ایک نام ہے رؤوف، اور اللہ پاک کا ایک نام ہے رحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہے خاص، رؤوف اور رحیم، اسی رؤوف اور رحیم، رؤوف سے رافت عطا فرمائی اور رحیم سے رحم عطا فرمایا، اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو بھی رؤوف بنا دیا اور رحیم بنا دیا. اب ایک دن کسی نے پرچہ دیا تھا
جو اعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض کرتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. خدا تمہیں رحیم فرما رہا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے، وہ تو کرم ہی کا اعلیٰ حضرت ہے. رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے رحیم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خدا بھی رحیم، رسول اللہ بھی رحیم. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رسول رحیم نہیں ہے؟ انکار کرے گا قرآن کا انکار اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو یہ کہے گا رسول اللہ رحیم نہیں ہے وہ اسلام سے، کیونکہ خدا ان کی صفت کیا بیان فرما رہا ہے؟ رؤوف الرحیم. اور تم کہو وہ رحیم نہیں ہے تو اسلام رؤوف الرحیم فرما رہا ہے. یہی تو کہا ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. کرم سے اعلیٰ ہے رحم. جب رحیم ہے تو ہم کہہ سکتے یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے. اعتراض کرنا تو بہت آسان کام ہے، جو چاہے جس پہ اعتراض کر دے. قرآن ثابت ہے. اب چلیے آگے. وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ صَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سراپا رحم بنایا، سراپا کرم بنایا، رافت اور رحمت کا لباس پہنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کی طرف سفیر صادق، ایک صادق وسیلہ بنا کے بھیجتا، واسطہ بنا کے بھیجا، سچا واسطہ بنا کے بھیجا. سفیرن صادقن، اور سچا واسطہ بنا کر کے جالا طاعتہ طاعتہ، اور فرما دیا ان کی طاعت میری طاعت، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان کا ماننا میرا ماننا، ان کی سننا میری سننا، ان کی بارگاہ میں آنا میرے پاس آنا. ہمارا مہتا ادھر مہتا. اے پیارے حبیب، جو تم کرو گے وہ تم نہیں، اس میں تمہارے ہاتھ میں خدا کی قدرت کام کر رہی ہے. تمہاری زبان پہ خدا کے انجام، خدا کا کلام جاری ہوگا. جالا طاعتہ طاعتہ، ان کی طاعت میری طاعت، ان کا ماننا میرا ماننا، ان کی ماننا میری ماننا، ان کی سننا میری سننا. موافقت ہو موافقت، ان کی موافقت میری موافقت، ان کی موافقت میری موافقت. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ان سے محبت میری محبت ہے، ان کی سننا میری سننا، ان کی ماننا میری ماننا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کو مانا اس نے مجھے مانا، جس نے رسول کی سنی اس نے میری سنی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ رحمان رحیم، دل مارا کل مستقیم، کریمہ کار سادہ بندہ نواز، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا غلام بنا، ان کی غلامی میں قبول فرما. مولا ان کی محبت میں ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما. ایمان